ہمارے غلبے کا راز کیا ہے؟ ہم غالب تو ہوتے ہیں اور ہوئے بھی تھے اور اب بھی ہو سکتے ہیں. کیا ہمارا اسلحہ ہے؟ ہماری اسلحے کی طاقت ہے؟ ہمارا اصل غلبے کا راز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران آیت نمبر 151 میں سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم قریب کافروں کے دلوں میں رعب اور ڈر ڈال دیں گے، پھینک دیں گے. کیوں؟ بما اشرکوا باللہ، کیوں ڈر اور خوفوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا، ڈال دے گا؟ سبب کیا ہے؟ بما اشرکوا باللہ، کیونکہ انہوں نے شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ما لم ينزل به سلطان، جس کی کوئی دلیل کوئی سلطان نہیں ان کے پاس. ومأواہم النار، آگ ان کا ٹھکانہ ہے. وبئس مثوى الظالمین، اور ظالموں کو بدترین ٹھکانہ ہے. غلبے کا راز کیا ہے ہمارا؟ ہماری طاقت نہیں ہے میرے بھائیوں. ایمان کی مضبوطی ہمارے دلوں میں ہوتی ہے، اس کا اثر ہمارے جسم پہ ہوتا ہے. فرما برداری کا سر جھک جاتا ہے قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اس کا اثر کافروں پہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے دلوں میں رعب پیدا کر دیتے اللہ تعالیٰ. آپ قرآن مجید میں دیکھ لیں، جنگ بدر میں غلبے کا راز یہی ہے، جنگ احد میں آخر نتیجہ غلبہ تھا یہی ہے، جنگ احزاب میں یہی، جنگ بنو قریظہ میں یہی ہے، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، یہی ہے. اور امام بخاری باب باندھتے ہیں، باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصرت بالرعب مسیرۃ شہر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے 5 چیزیں عطا کی گئیں، اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کی گئی. ان میں سے ایک چیز کا ذکر کیا کہ 1 مہینے کے فاصلے پر مجھے کامیابی نصرت عطا کی گئی. 1 مہینے کے فاصلے پر. کیسے؟ کہ کافروں کے دل میں اللہ تعالیٰ رعب پیدا کر دیتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے 1 مہینے کے فاصلے پر ہوتے ہیں. وہ ڈر کے مارے کمزور ہو جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو جاتے ہیں. اور پھر اس آیت کو بیان کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ، اسے سیدنا جابر نے روایت کیا. آخر میں ایک خوشخبری ہے. خوشخبری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ مسلمان یہودیوں سے قتال نہیں کریں گے، جنگ نہیں کریں گے. مسلمان یہودیوں کا قتل عام کریں گے، یہاں تک کہ یہودی بھاگتا پھرے گا، چھپتا پھرے گا پتھروں کے پیچھے اور درختوں کے پیچھے. اور پتھر یا درخت یہ کہے گا، پتھر درخت بولیں گے یا مسلم، اے مسلمان، یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، ھذا یہودی، یہ یہودی ہے، خلفی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، فتعال فاقتلہ، آؤ اسے قتل کرو. اللہ کی قسم یہ وقت آنے والا ہے. یہ پتھر درخت بھی بولیں گے، لیکن ہمارے لیے غثاء کا غثاء السیل کے لیے الا الغرقد، سوائے ایک درخت کے، فإنه من شجر اليہود، یہودوں کے درختوں میں سے ہیں. آج اب غور کریں، دیکھیں، گوگل سرچ پہ بھی دیکھ لیں آپ، آج یہودی سب سے زیادہ اسی درخت کو اگوا رہے ہیں. یہ یہودی جو ہیں آج اسرائیل میں اپنی جگہ پہ، وہاں پہ فلسطین میں اسی درخت کو زیادہ تر اس وقت سے اس کی کاشتکاری کر رہے ہیں. عجب بات ہے میرے بھائیو. ان کو یقین ہے اس حدیث پر، اور پتہ نہیں ہمیں شک ہے، پتہ نہیں کیا ہے، اللہ اعلم. وہ آج اس درخت کو زیادہ اگا رہے ہیں تاکہ ہم چھپیں تو ہم مسلمان سے بچ سکیں. یہ واحد درخت ہے جو بولے گا نہیں، جو یہودیوں کے سپورٹر ہے. باقی دنیا کے سارے درخت، سارے پتھر بولیں گے، اے مسلمان، اے اللہ تعالیٰ کے بندے. جانتے کب بولے گا پتھر؟ جب ہم صحیح مسلمان بنیں گے، جب ہم سب صحیح اللہ کے بندے بنیں گے. ایک غلط فہمی جو جوش و جذبات میں ہمیشہ ہم کرتے آئے، سنتے آئے ہیں، ہمارا قتل عام ہو رہا ہے، خون ریزی ہو رہا ہے، بدامنی عام ہو گئی ہے، ہمارا ہم سے مال چھینا جا رہا ہے، زمین چھینے جا رہی ہے، ہماری عزتیں پامال ہو رہی ہیں، ہمارے بچوں کو قتل عام ہو رہا ہے. کیا ہم خاموشی سے صرف تماشا دیکھتے رہیں، انتظار کرتے رہیں اس وقت کا؟
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، فصبر، صبر کرو، ان وعد اللہ حق، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ درخت و پتھر بھی بولیں گے اور وہ وعدہ بھی سچا ہے۔ تین چیز اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، خلافت اور دین کا قیام اس زمین کے اوپر جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، اور امن و امان بھی عام ہو جائے گی، اور پتھر درخت بھی بولیں گے اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، آج اسے قتل کرو۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ فصبر ان وعد اللہ حق، یہ حکم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اس کو امت کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، کہیں جو لوگ یقین نہیں رکھتے، یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہلکا نہ لے لے، آپ ان کی باتوں میں نہ کبھی نہ آنا، وہ یہی باتیں کرتے رہیں گے کہ تم کچھ کر نہیں سکتے ہو، تم لوگ بزدل ہو، چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، ہمارا قتل عام ہو رہا ہے، اور تو کوئی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، حکمران ظالم سر پہ بیٹھے ہیں، نکلتے کیوں نہیں ہو، ان کو تبدیل کیوں نہیں کرتے ہو، ہاتھ کا استعمال کیوں نہیں کرتے ہو، جہاد کیوں نہیں کرتے ہو۔ یاد رکھیں فاصبر ان وعد اللہ حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون۔ وجزاكم الله خيرا۔